عام بندہ، عام انسان جب مسلمان ہو جاتا ہے، جب مومن ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رسول پر صدق کے دل سے ایمان لاتا ہے، اس کے اندر کچھ علامات پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر کچھ خوبیاں آتی ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا وہ بدل جاتا ہے۔ وہ جب کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو ماشاءاللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے۔ وہ کسی چیز پر شکر ادا کرتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے۔ وہ جب بات چیت کرتا ہے تو اس کے لفظوں، جملوں، بات کرنے کے انداز سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے، مومن ہے۔ تو صاحب ایمان شخص وہ اپنی علامات سے پہچانا جائے گا، اگرچہ صبح قیامت تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر ایمان کتنا تھا، گہرائی کتنی تھی، لیکن روزمرہ کے معاملات کے اندر اسے خود بھی سمجھنا چاہیے، خود بھی اپنا اسے محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے اندر ایمانداری کتنی ہے اور میں مومن کتنا ہوں۔ اس بات پر اسے غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان لوگوں کی علامات کو اور نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ علامات صاحب ایمان کی بیان کی۔ سورہ مومنون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان لوگوں کی علامات کو بیان کیا، مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں۔ قرآن حکیم کے اندر صاحب ایمان لوگوں کے تذکروں کو اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ میں نے سورہ انفال کا ایک مقام آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ان آیات کے اندر اتر کر، ان کی گہرائی میں غور کر کے، اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انداز کریمانہ اپنے کلام میں اختیار فرمایا ہے، اور جس خوبصورت پیرائے میں اور جس خوبصورت ترتیب میں اور جس حسن معنوی کے ساتھ قرآن مجید نے بندہ مومن کی شانوں کو بیان فرمایا ہے، اس پہ ذرا اتر کر دیکھیں، اس کا ذرا کیف لے کر دیکھیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا بے شک ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، اللہ تعالیٰ کے جلال کے ساتھ ان کے دل ڈرتے ہیں، ہیبت زدہ ہو جاتے صرف اللہ کا ذکر کر دینے سے ہی۔ اور قرآن مجید کا حسن دیکھیں، یہ نہیں فرمایا بندے ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی، ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور فرمایا جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی پا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہو تو دل ڈر جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھا جائے تو ایمان ترقی پذیر ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیف میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ صاحب ایمان آدمی کی شان ہے۔ اور فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو بھروسہ اپنے رب پر کرتے ہیں، ساری امیدیں، ساری آرزویں اپنے مالک سے وابستہ کرتے ہیں، ان کا سارے کا سارا اعتماد اپنے مالک کریم پر ہوتا ہے۔ یہ مومنوں کی شان ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، دوسرا یہ کہ جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان ترقی پاتا ہے، تیسرا یہ کہ یہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، چوتھا یہ کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے ظاہری اور باطنی تمام آداب کے ساتھ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ہماری راہ میں۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ جو 5 علامتیں ہیں، 5، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو دل ڈر جائے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان ترقی پا جائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کریں، الذین یقیمون الصلاۃ،
وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنے والے ہوں۔ فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ 5 علامتیں پائی جائیں گی، اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا یہ سچے مومن ہیں۔ کرتے پھریں اپنے حساب سے لوگ تشریح نکالتے پھریں کہ میرے سے اچھا مسلمان کون ہوگا، لیکن رب کو قرآن کہتا ہے اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لو، اس کا ذکر ہو تو دل ڈرتا ہے۔ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لو، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ اپنے آپ سے پوچھ لو رب پر بھروسہ کتنا ہے، اپنے آپ سے سوال کرو نماز قائم کرنے میں تمہارا معیار کیا ہے۔ یہ دیکھو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں کتنے سخی واقع ہوئے ہو۔ اگر یہ 5 باتیں پائی جاتی ہیں تو اولئک ھم المؤمنون حقا، میرا رب فرماتا ہے یہ وہ سچے مومن ہیں جنہیں رب سچا مومن فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ ہیں میرے بندے، یہ سچے مومن۔ یا اللہ تو انہیں کیا دے گا، کیا عطا کرے گا جب تو کہہ رہا ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے۔ یہ قرآن مجید کا مزہ تو لو یار کتنا زیادہ ہے، یہ سچے مومن ہیں۔ یا اللہ تو کیا دے گا انہیں، فرمایا لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں۔ اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے، یہ جو کہا نا لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں۔ مالک فرماتا ہے اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ کیا، یہ تو تمہیں قیامت میں پتہ چلے گا کہ رب انہیں کیا کیا عطا فرمایا۔ لہم درجات عند ربہم، تمہیں کیا بتائیں اللہ انہیں کیا دے گا، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں۔ اس نے لکھ دیا، ان کا اجر طے کر دیا، ان کا انعام ان کے لیے مالک کریم نے اپنی رحمت سے فیصلے کر دیے کرم والے۔ ہاں تم اگر دنیاوی طور پر دیکھنا چاہو، تم اگر سمجھنا چاہو تو فرمایا وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور ان کے لیے بخشش ہے۔ جو خطائیں ہو گئیں بھول کے وہ اللہ معاف کر دے گا، ان کے لیے بخشش ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ صرف آخرت میں ہی نتیجہ ملے گا، یہ مت سمجھنا صرف بخشش ہی ملے گی، یہ مت سمجھنا کہ صرف اخروی زندگی ہی بہتر ہوگی۔ وَرِزْقٌ کریم، فرمایا ان کے لیے عزت والی روزی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، اللہ کرے آپ سمجھیں قرآن مجید کا مزہ۔ وَرِزْقٌ کریم، انہیں میں باعزت رزق عطا کروں گا، روزی بھی ملے گی پر کہیں رسوا نہیں ہونا پڑے گا، روزی ملے گی پر ذلت والی نہیں۔ وَرِزْقٌ کریم، کبھی پلٹ کے دیکھو نا رب کے بندوں کی شان، اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے تو عزت والا عطا فرماتا ہے۔ وقار والی روزی میں دوں گا، وقار والی۔ بس تم 5 چیزیں پیدا کرو اپنے اندر۔ ایک تو یہ دیکھو جب رب کی یاد ہوتی ہے تو دل ڈرتا ہے کہ نہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں، تمہارا رب پر بھروسہ کتنا ہے، اعتماد خالق کتنا ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اور فرمایا نماز قائم کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تم یہ 5 چیزیں پیدا کرو، رب کہتا ہے مومن بھی تم پکے ہو، درجے بھی بڑے دوں گا، جو خطائیں غلطی سے ہو گئیں وہ معاف بھی کر دوں گا۔ وَرِزْقٌ کریم، روزی ملے گی عزت والی۔ یہ کامل مومن کی نشانیاں قرآن مجید سورہ انفال میں بیان۔ ہم نا بعض ایسی چیزوں کا آہستہ آہستہ شکار ہوتے جا رہے ہیں جن میں ہمیں انتہائی زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے، معاملہ فہمی کی ضرورت۔ بندہ مومن کیا ہوتا ہے، اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اس کی شانیں ہوتی ہیں۔ مومن کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک الگ وزاداری ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹیٹس بنایا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا معیار قائم کرنا چاہیے، اور معیار
وہ قلب سے قائم ہوگا، وہ روح سے قائم ہوگا، وہ باطن سے قائم ہوگا۔ بندہ مومن کا مقام سب سے پہلے اسے خود پتہ ہونا چاہیے کہ میرا توکل کتنا مضبوط ہے۔ اسے خود پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے فجر کس کس نے پڑھی ہے، مجھے تو اپنا پتہ ہے۔ یہ ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا معیار کیا ہے نماز کے معاملے میں۔ میں نہیں جانتا آپ کی جیبوں میں کتنا ہے اور آپ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بندے کا رب سے رشتہ ہے، یہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، میں جانوں، میرا رب جانے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے، یہ لوگوں سے نہ پوچھتے پھریں، لوگوں کو نہ بتاتے پھریں، یہ تو دل کا معاملہ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ کو خود اپنے سامنے کھڑا کریں، اپنا حساب خود کریں، اپنے سے کبھی کبھی سوال و جواب کریں، اپنے سے گفتگو کریں۔ پر کیا کریں، ہم ساری زندگی اپنا دنیاوی معیار ہی ٹھیک کرتے رہے، اپنے پیسوں کا حساب ہی لگاتے رہے، گھر، مکان، گاڑی، سٹیٹس، آنا جانا، سلام دعا کتنی ہے۔ یہ ساری چیزیں جن لوگوں کی مضبوط ہیں، نیند ان کی کچی ہے۔ دنیاوی سٹیٹس جتنا لوگوں کا مضبوط ہے، سوچیں ان کی ٹوٹی ہوئی ہیں، نظریات بکھرے ہوئے ہیں، لفظوں اور جملوں میں کمزوری ہے، باتیں جو ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ بندہ اطمینان ہی نہیں حاصل کر سکا زندگی میں، ابھی تک کوئی گفتگو پکی نہیں، کسی بات میں وزن نہیں، کسی جگہ ٹھہراؤ نہیں، کب ہوگا؟ رب کہتا ہے پہلے اپنے دل سے پوچھ، یہ ادھر ادھر کی باتوں سے تو ڈرتا ہے، یہ رب سے کتنا ڈرتا ہے۔